محترمہ فوزیہ سلیم صاحبہ جو ممبر ہیں ناظرین ریاض کونسل کی اور چیئر پرسن ہیں، وہ سابقہ ممبر ہیں اور چیئر پرسن ہیں گلگت بلتستان یونائٹڈ فورم فار سیلف رول کے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آنریبل سردار فیروز صاحب، میرے بھائی میجر حسین شاہ صاحب اور حبیب الرحمان صاحب، امان اللہ خان صاحب، آج آپ کو میں مبارکبادی دینا چاہتی ہوں کہ آپ نے اچھا کام کیا ہے، آپ نے پروو کر دیا ہے کہ یو بلانگ ٹو دی ناردرن ایریاز، کیونکہ آپ نے ایسا مجھے 16 سال ہو گئے پالیٹکس میں، لیکن میں کبھی کشمیری لیڈرز اور ناردرن ایریاز کے لیڈرز کے کسی کانفرنس میں شریک نہیں ہوئی ہوں، اس لیے میرے لیے تو یہ بہت ہی خوشی کا موقع ہے اور میں آپ کو اس پہ مبارکبادی دیتی ہوں۔ اور جو کمیٹی آپ تجویز کر رہے ہیں اس کے بھی میں سوچتی ہوں کہ ہم سب چاہیں گے، کیونکہ آپ ناردرن ایریاز کی بھی نمائندگی کر رہے ہیں اور آزاد کشمیر کی بھی کر رہے ہیں اور مقبوضہ کشمیر کی بھی کر رہے ہیں، اس کمیٹی کی چیئرمین بھی آپ کو ہی ہونا چاہیے۔ میں کوئی تقریر کرنے یہاں نہیں آئی، کیونکہ میں نے سردار صاحب آپ کے سامنے ہے میرا پیپر، میں نے پریزنٹ کیا ہے، اور میں بیسکلی ذاتی طور پہ یہ سمجھتی ہوں کہ 50 سال جو ہمارے گزرے ہیں، کس نے لبریٹ کس کو کیا، ہم نے کیا کیا یا غلطیاں کی، میرے چھوٹے بچوں نے شور مچایا تھوڑی دیر پہلے کچھ لوگوں پہ، تو ایز اے مدر میں آپ کو کہتی ہوں کہ جب دل جلتا ہے نا تو پھر کوئی نہ کوئی ایسی سخت بات ضرور نکلتی ہے، تو آپ میری آئندہ نسل ہیں، آپ لوگوں نے ہماری جگہ آنا ہے، تو آپ لوگوں کو وہ صبر اختیار کرنا چاہیے جو ہم نے کیا ہے۔ اس میں سب سے جو اہم بات ہے جی آپ کے پاس تو ہے ہی نہیں، وہ ڈفرینس آف گلگت بلتستان ہے۔ اس میں سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جی یہ جو نمبر 5 آپ کے اس میں ہے، جو یہ نمبر 5، اس کے لیے یہ ایسا ہے کہ یہ بات بظاہر تو یہاں بہت اچھی ہے، لیکن ہم چند 100 لوگ جو ہیں ہم اس پہ فیصلہ نہیں کر سکتے، تو جو وہ کمیٹی آپ نے بنانی ہے، ظاہر ہے وہ کمیٹی 5 ڈسٹرکٹ آف ناردرن ایریا پلس آزاد کشمیر میں جب جائے گی اور لوگوں کی رائے لے گی اور لوگوں کو موٹیویٹ کرے گی، اس کے بعد ہی ہم آپ کو کوئی جواب دے سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو تو پتہ ہے کہ ناردرن ایریاز، میرا جو پچھلا پیپر تھا 1994 کا، سردار صاحب وہ بھی اٹیچڈ ہے، وہ وائس آف ناردرن ایریاز تھا، اور ہم نے بہت سارے لوگوں نے بیٹھ کے اور وہ پیپر میں نے پریزنٹ کیا تھا، کیونکہ سینٹ میں اور عبداللہ غازی صاحب کی بھی کمیٹی جو تھی پولیٹیکل، اس میں بھی میں ناردرن ایریاز کی نمائندگی کرتی رہی ہوں، اس میں بھی میں نے بڑے پیپرز دیے تھے، لیکن یہ جو پیپر میں نے دیا تھا سینٹ میں لاسٹ میٹنگ میں، یہ ہماری اس وقت کی وائس تھی، بٹ دنیا میں چینجز آ رہے ہیں، تو ظاہر ہے پاکستان میں چینجز آ رہے ہیں، اور آزاد کشمیر کے جو فیوچر وہ ہوگا پروگرام، اور میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ اس میں میں نے یہ بھی بتایا کہ دس از ناٹ دی اینڈ آف دا ورلڈ، ہم لوگ آگے بھی بیٹھ سکتے ہیں، ہم لوگ بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں کہ بھئی کیا غلطی کہاں ہوئی، لیکن جھگڑا نہیں، کیونکہ جھگڑنے سے کوئی فائدہ نہیں، اور اگر فائٹنگ کی بات ہے تو میں نے اس میں لکھا ہے کہ our fathers were very good fighters بٹ ڈائلاگ کے ٹیبل پہ وہ ہار گئے، تو میں بیسکلی I might be a good fighter myself but I believe in dialogue، ہم لوگ کو ڈائلاگ کا، کیونکہ میں اپنے علاقے کی خواتین کی بھی اور اپنے جتنے میل ممبرز ہیں سب کی نمائندگی کر رہی ہوں، تو ہم فار گاڈ سیک یہ بہت اچھا موقع ملا ہے کہ ہم سب مل کر کوئی فیصلہ کریں، کوئی فیوچر پروگرام بنائیں۔ ہمارے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، ہمارے ڈاکٹر صاحب نے جو باتیں کی وہ غلط نہیں ہے، جو ہماری ینگر جنریشن نے شور مچایا وہ اپنے ایج کے حساب سے صحیح بول رہے تھے، لیکن جو ہم نے گزاری ہیں ڈسٹریس میں اور جو ہم جس اسٹریس میں ہم گزرتے ہیں، مثال کے طور پہ شیرپاؤ صاحب کی کسی میرے بھائی نے بات کی، مجھے الیکشن میں شریک ہونے نہیں دیا شیرپاؤ صاحب نے، اس نے بین لگایا ہوا تھا کہ جی فوزیہ سلیم از ناٹ کمنگ ان دی الیکشنز آف ناردرن ایریاز، اور اگر ہمارے کاؤنسلر ووٹ دیں گے تو وہ تو آ جائے گی، کیونکہ اس کو سب چاہتے ہیں، ہر فقے کے لوگوں میں وہ پھرتی ہے، تو اس لیے آئی واز بارڈ فرام دی الیکشن آف ناردرن ایریا کاؤنسل، لیکن اس کا مجھے کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ میں واحد پریویس کاؤنسل کی ممبر ہوں جو کہ ابھی بھی اپنے علاقے میں موسٹ پاپولر ہوں، اور میں ہر فقے میں بیٹھتی ہوں، چاہے شیعہ ہے چاہے اہل
عزیز ہے، میں سب کے ساتھ جا کے قہوہ پیتی ہوں، کھانا کھاتی ہوں ان کا، اور ان سے گپ شپ کرتے ہیں، اور سب میں سے سیاسی بات چیت کرتے ہیں، اور میں واپس آ جاتی ہوں. تو یہ مجھے فخر ہے کہ حضرت علی کا قول ہے کہ دشمن جو ہے وہ اگر مضبوط ہو اور آپ سے دشمنی کرے، دیٹ مینس میرے میں کوئی ہے کوئی کوالٹی، کیونکہ کمزور بندہ تو میری دشمنی نہیں کر رہا ہے نا، شیرپا اور چیف منسٹر سرحد کر رہے ہیں. دیٹ مینس کہ میرے بھائیوں، آپ لوگ کو میرے پہ فخر کرنا چاہیے کہ آپ کی بہن کا دشمن ایک چیف منسٹر اور رولنگ الائنس، رولنگ پارٹی کا بندہ ہے. تو سردار صاحب، آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ بیفور دی الیکشن ہمارے ڈاکٹرز نے ایک اسٹرائک کی تھی، اس میں مجھے موقع ملا سردار عتیق صاحب سے پہلی دفعہ بات کرنے کا. تو میں نے ان کو کہا، ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ دیکھیں، آپ لوگ لپ سروس بہت زیادہ کرتے ہیں کہ جی ہمارا علاقہ ہے، ہمارا علاقہ ہے، ٹھیک ہے جی ہم آپ کا ہے، ہم آج اعلان کرتے ہیں ہم آپ کا علاقہ، لیکن ہماری نمائندگی کدھر ہے آپ کی اسمبلیز میں. تو میں نے ان کو یہ کہا کہ آپ ٹیکنوکریٹس لیں، آپ انٹرنیشنل فورم، اس زمانے میں آپ کا زی ٹی وی کا انٹرویو آیا تھا، تو میں نے کہا سردار صاحب نے ہمارے علاقے کے بارے میں بات کر دی، سردار صاحب نے کبھی وزٹ کیے؟ انہوں نے کہا نہیں جی وہ دراصل بین لگا ہوا تھا. میں نے کہا بین تو ہر پارٹی ممبر پہ لگتا ہے، میرے پیچھے بھی کئی بینز لگے، لیکن ہم تو ہر جگہ جاتے ہیں. تو آپ کو بھی ہم آپ کو انوائٹ کرتے ہیں کہ بین لگنا الگ چیز ہے، ہم آپ کو ریسیو کرنے آئیں گے، لیکن خدا رہا آپ علاقے میں اس چیز کو بالکل نہیں مانتی کہ آپ ایک مرد ہونے کی حیثیت سے آپ بین کا اتنا وہ کر رہے ہیں احترام. ہم سب یہاں جو ہیں، میری بہنیں، میرے بھائی، سب ہم آپ کو انوائٹ کرتے ہیں، سارے کشمیری لیڈرز کو، کہ وہ بین ہم ہٹائیں گے، آپ آئیں تو صحیح نا. دوسرا اس میں جو اور جتنے انٹرنیشنل فورمز ہیں جی، ہم ٹھیک ہے آپ لوگوں سے ایجوکیشن ضرور جی، ہم ایجوکیشن ریٹ ہمارا آپ جتنا ہائی نہیں ہے. ایجوکیشن ریٹ امان اللہ ول لیڈ دا ریلی. ہمارا ایجوکیشن ریٹ آپ کے برابر نہیں ہے، وی آر فرق بہت زیادہ ہے، بٹ وی ہیو آلسو ویری ایجوکیٹڈ پیپل، اور ہم بھی آپ کا کشمیر کاز، یونائٹڈ نیشن، ہر جگہ ہم بھی تقریریں کر سکتے ہیں. کبھی ٹرائی تو کریں ہمیں، کبھی آپ اور انٹرنیشنل فورم پہ خدا کی قسم میرے سے اور اچھے لوگ بولنے والے ہیں، آپ ہمیں کبھی ٹرائی تو کریں. اور یہ جو ہمارے بارے میں امپریشن میرے کشمیری بھائیوں، یہ بالکل غلط ہے کہ ہم کشمیر کاز کے خلاف ہیں. ہمیں آپ شامل کریں، ہم بھی جدوجہد جنگ میں جا کر شامل ہو جاتے ہیں. ہمیں تو آپ لوگوں نے کبھی پکارا ہی نہیں ہے، تو اس لیے ہم بھی کہتے ہیں جو بلائے گا نہیں تو ہم کیوں جائیں بھائی، وہ تو ہم کہیں بھی نہیں جاتے. اللہ بھی بلائے گا تو جائیں گے، ویسے تو کوئی بھی نہیں جائے گا. اور یہ جو آپ کا ہے 9, 10, 11, 12، یہ میں سوچتی ہوں کہ پرسنلی یہ میری اپنی رائے ہے کہ یہ UNCIP کا جو ریزولوشن ہے امان اللہ صاحب، اگر وہ اس کے حساب سے اگر ہماری یہ جو کمیٹی بنے گی، اگر وہ فیصلہ کرتی ہے تو ڈیفینیٹلی وی ول سالو دیز پرابلمز آرسیلوز. اور دوسرا یہ کہ جو میرے بھائیوں نے، کچھ لوگوں نے کمزوری شو کی، میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ آپ خدا کے واسطے کمزور نہیں ہیں، کیونکہ آپ نے علاقے کو، میرا جو پیپر ہے وہ ذرا سخت تو ہے سردار صاحب، لیکن آپ پلیز برا نہ ماننا، یہ جو سیکنڈ پیپر ہے میرا، دا پرائز اینڈ پون آف والنٹری اینیکسیشن ٹو پاکستان، ہم نے بہت بھاری قیمت ادا کی ہے. ہم گروی رہے ہیں 50 ایئرز، ہم گروی میں پون شاپ میں ہم پڑے ہوئے ہیں، اور ہمیں کوئی دوسرا یہ کہ آپ ہمیں ریپرزینٹیشن دیں، آپ ہماری وائس بنیں، تو ہم سب آپ کی اسٹرینتھ ہے، ہم آپ کی پاور بنیں گے. لیکن وہی بات ہے کہ بلائے بغیر تو اللہ کے پاس بھی نہیں جانا ہے، لہٰذا آپ بلائیں گے تو ضرور آئیں گے. اور میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کرے کہ جو ہماری آئندہ اسپیکرز آئیں گے اور میرے نئی نسل جو ہے وہ پھر شور نہیں مچائے گی، کیونکہ ایز اے مدر میں آپ کو ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ایسی یہ ان کی کاوشیں ہیں کہ آج ہم سب ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہیں. اور اگر کوئی ہمارا اسپیکر جیسے ہمارے ڈاکٹر صاحب نے کوئی بات کی اور آپ کو ہرٹ ہوئے، تو خدا کی قسم اس سے زیادہ ہارش باتیں ناردرن ایریا کے لوگوں نے سنی، لیکن ہم نے ابھی آپ لوگوں کو کوئی بات نہیں کی. کبھی ہمارے ساتھ بیٹھے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے اوپر FCR لگا، ہمارے لیے کوئی بیان نہیں آیا، مارشل لا لگا، ہمارے لیے کوئی بیان نہیں آیا. اور 22 جون کا جو ہمارا حادثہ ہوا، چترال اسکاؤٹس نے ہماری نئی نسل پہ فائرنگ کی بلا وجہ کی، اور ہم اگر آپ ہمارے دوست ہوتے تو ہم آپ کے پاس آتے سردار صاحب. آپ نے ہمارے ساتھ کبھی دوستی کا ہاتھ ہی نہیں بڑھایا، تو ہم یونائٹڈ نیشنز چلے گئے، گو کے کشمیر کاز کے اگینسٹ گئے، لیکن کیا کرتے؟ کچھ تو کرنا ہے نا، ہم نے بھی کچھ کرنا ہے.
تو یہ جو بات کچھ اسپیکر نے کی کہ جی ہمارے پاس پولیٹیکل اویئرنیس نہیں ہے اور ہمیں ایک بیوروکریٹ یہ کرتا ہے، ٹو ہیلپ ود ایوری ون. ہم خود بیوروکریٹ ہیں اپنے علاقے کے، ہم اپنے علاقے میں کسی کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے، ہم عزت کرتے ہیں. میں اپنے بھائیوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ لوگ اتنے بڑے اسٹیجز پہ جا کے اپنی کمزوری شو نہ کریں. ہم کمزور بالکل کسی طرح بھی نہیں ہیں. ہمارے باپ دادا کو تو سر فخر سے اونچا رکھنا چاہیے کہ جن کے باپ دادوں نے اتنا بڑا علاقہ آزاد کر کے، اور ایک اور بات، آزاد تو کیا اور ایک معاہدہ ہم نے سنا ہے کہ جی معاہدہ ہوا ہے. اور سردار صاحب ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کیونکہ آپ ہمارے سینئر پولیٹیشین ہیں کہ اگر وہ معاہدہ ہوا ہے تو خدا را نیکسٹ کمیٹی کی میٹنگ میں ہمیں وہ ضرور پیش کیا جائے، کیونکہ ہماری جو آنے والی نسل ہے وہ ہم سے اس معاہدے کی ریکارڈنگ مانگتی ہے. تو لہٰذا ہمارا کوئی معاہدہ نہیں ہوا ہے میرے بھائیوں، میرے بچوں، ہمارا کوئی معاہدہ نہیں ہوا ہے. اور اگر وہ معاہدہ ہوا ہے تو پلیز دکھایا جائے، گورنمنٹ آف پاکستان ہمیں دکھائے وہ معاہدہ کیا ہے. ہم آج بھی آزاد ہیں، ہماری مرضی ہے ویدر ہم آزاد کشمیر سے جوائن کریں یا ہم پاکستان سے جوائن کریں، وہ ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. اور پلیز آپ لوگ اپنی ویکنیسز نہ شو کریں، یہ میری ریکویسٹ ہے ایز اے مدر، ایز اے بہن، کہ پلیز آپ لوگ بہت زیادہ پاورفل ہیں، آپ لوگ اپنی ویکنیسز شو نہ کریں. اور یہی ویکنیسز شو کرنے کی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے آج تک جو ہے نا ہم لوگ اسی طرح لٹکے ہوئے. تو آئندہ ہم نے اپنے علاقے کے لیے امان اللہ کی صدارت میں اپنے علاقے کے لیے مفادات لینے، تو لہٰذا ان کو بھی چاہیے ذرا ان کو انرجیٹک بناؤ تاکہ یہ ان کی، کیونکہ یہ ہر علاقے کی ایک الگ وہ ہوتا ہے، حالات ہوتے ہیں، لوگوں کا رہن سہن الگ ہوتا ہے. اب ہم کیونکہ میں آزاد کشمیر ویسے تو 50 دفعہ گئی ہوں لیکن مجھے وہاں کی پرابلمز یا سوشل وہ نہیں پتا. اور سردار صاحب آپ سے بڑے عرصے بعد ملاقات ہوئی ہے، میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتی ہوں. جب میں کاؤنسل میں تھی تو مقصود جعفری کے تھرو آپ نے 2 لاکھ روپے بھجوائے تھے کوارڈ 2 اور شنگز کے مہاجرین کے لیے، جس کا میں کتنے سالوں بعد آج آپ کو شکریہ کہہ رہی ہوں. بہت شکریہ.